بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے نصیب اور تقدیر دونوں بدل جائے گا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ذوالقعدہ کے مہینے کے چند دن باقی ہیں۔ آنے والا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سال پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے صرف اور صرف 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہر حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں خود بھی اس کا انتظار کیا کہ کب ذوالحج کا مہینہ آئے اور میں ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ سورت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکوا لوں۔ کب ذوالحجہ کا مہینہ آئے اور میں اللہ پاک کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھ کر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت میں مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآن صورت پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر اور نصیب بدل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، حاجت کو پورا کرتا ہے اور ارجنٹ ہر مشکل اور پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص بھی ذوالحجہ سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت لانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، تو وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس سورت مبارکہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں لاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ذوالحجہ سے پہلے پہلے اللہ پاک کو راضی کر لیتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص ذوالحجہ سے پہلے پہلے اللہ پاک کو راضی کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ ذوالحجہ کے مہینے میں اللہ پاک سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ ذوالحجہ کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص ہیں جو ذوالحجہ سے پہلے پہلے اللہ پاک کو راضی نہ کر سکا، جو ذوالحجہ کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند ظاہر ہوتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیروں میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ ذوالحجہ کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ذوالحجہ کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں بھی یہ سورت صرف اور صرف 7 بار پڑھنی جائے گی، ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں بھی ذوالحجہ کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ ذوالحجہ سے پہلے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی ہی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ کر دیکھے گا، 7 آسمان اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی بہت سے رازوں، آزمائشوں، خوشیوں، غموں اور مقدر کے پوشیدہ رازوں سے مبنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو، اس کا نصیب روشن ہو،
اور اس کی دعائیں جلد قبول ہوں۔ مگر ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں جنہیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہی بہتر بنا سکتا ہے۔ انسان جب تقدیر سے لڑتا ہے تو اکثر تھک ہار جاتا ہے۔ وہ ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہر وسیلہ آزماتا ہے، کبھی پیروں اور فقیروں کے چکر میں پڑتا ہے، کبھی دنیاوی تدبیروں میں الجھ جاتا ہے، لیکن جو راز قرآن مجید نے سکھائے ہیں وہ دنیا کے کسی خزانے یا تدبیر سے کم نہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا روحانی راز بتانے جا رہے ہیں جو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کوئی بندہ خلوص دل سے صرف اور صرف 7 بار یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس کے رزق میں برکت، رشتوں میں محبت اور روح میں سکون نازل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو آپ نماز عصر کے بعد، چاہے تو مغرب کے بعد، اور چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد۔ جب آپ چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ آپ نے ذوالحجہ کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس معلوماتی چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر میں کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین و کرام، اب عمل کیا ہے؟ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب بھی آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکات سب سے زیادہ ہیں۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف دل سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین و کرام، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ نیا گھر مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ گاڑی مانگ لیں۔ نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین کرام، اپنے مقصد کی نیت کرتے ذاتی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو، حسد ہو، جادو ہو، جنات ہو، ختم ہو جاتے ہیں۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا
نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے برکتیں، رحمتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ پاک کی حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ پاک کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش ہے کہ آپ گن گن کر صرف اور صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ عظیم سورت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورت الفاتحہ ہے، جسے فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور سورت الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت بھی ہے اور قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور اس کے بہت سے نام بھی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ الفاتحہ، کیونکہ قرآن اسی سے کھلتا ہے۔ ام الکتاب قرآن الماء ہے، مکمل قرآن کی، کیونکہ یہ تمام مفہومات کا خلاصہ ہے۔ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، الشفا دلوں کی بیماریوں کا علاج، الکافیہ جو کافی ہے ہر دعا اور رنج کے لیے۔ حسین عید الاضحیٰ کا موقع بذات خود قربانی، بندگی اور اللہ پاک کے قرب کا وقت ہوتا ہے۔ اس موقع پر جو بندہ اپنی زبان سے اللہ پاک کلام کو ادا کرے، اس کے اثرات عام دنوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور اگر وہ کلام سورت الفاتحہ ہو جسے ام القرآن الزب المثانی اور شفاء کا کاملہ کہا گیا ہے، تو اس کی برکت سے انسانوں کی بند تقدیر کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ یہ موزے عمل نہیں ہے بلکہ یہ روحانی کیمیا ہے۔ سورت الفاتحہ صرف نماز کی شرط نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک براہ راست رابطہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو ہر دعا کی چابی ہے، ہر مشکل کا حل ہے اور ہر غم کی دوا ہے۔ اس میں انسان اللہ سے مغفرت بھی مانگتا ہے اور ہدایت بھی مانگتا ہے، رزق میں، عزت میں بھی، سکون میں بھی اور دنیاوی آخرت کی بھلائی بھی۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ وہ سچا یقین اور ایمان ہے جو انسان کے دل سے نکلے اور زبان پر آئے۔ جب کوئی شخص اللہ پاک کے کلام سے اپنے نصیب کی تقدیر کو کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ آپ بھی اپنے نصیب اور اپنے رزق، اپنی دعاؤں، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو بس عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے سے پہلے وضو کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، عشق کے ساتھ اللہ پاک کے کلام یعنی سورت الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار ضرور پڑھ لیں۔ آپ کو خود اپنی زندگی میں فرق محسوس ہوگا، بشرط یہ کہ یقین تو ناظرین کرام سورت الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہر عمل کو برکت بخشتی ہے، دلوں کو پاک کرتی ہے اور اللہ پاک کی قربت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ انسان کو شکر گزار بناتی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کے دروازوں کو کھولتی ہے
اور وہ مہربان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک کا رحم ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے اور وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ ہمیں احتساب، تقوی اور آخرت کی فکر سکھاتی ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ توحید کی بنیاد ہے۔ بندہ اور رب کے تعلق کا نچوڑ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی طلب ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا یا جو لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ خبر گواہی، ہدایت اور ہمت کا راستہ بھی ہے۔ محترم ناظرین و کرام، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنے ہیں۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے پاک اور بھرپور ہونے کے باوجود صفا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، سورۃ الفاتحہ کے کمالات، سورۃ الفاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ صرف اور صرف اتنا کہوں گا کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کی مقدر میں ضرور لکھ دے گا۔ محترم ناظرین و کرام، جو شخص بھی کہتا ہے کہ مجھ سے وظیفے کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں کبھی بھی قبول منظور نہیں ہوتی، تو وہ ایک بار ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو صرف اور صرف 7 بار ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ جو مانگے گا مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھے گا، سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت و عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ہے، سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنے ہے، اور وہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ، وہ صفاتی نام یا غنی ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، غیب سے رزق اور دولت کے تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پہ نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص نظر کرم ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے میں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی کمی تو ہو سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیسی نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین محترم، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے یا غنیوں کا ضرور پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف اور صرف 11 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ کے نام اعمال کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں۔ نیکی والا فرشتہ کہتے ہیں کہ آج اس نے یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ بھی کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔
یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نے ایک جائز حاجات کی خواہش کی ہے، اے فرشتو جاؤ اس بندے کی اس حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے ذو الحجہ کی آمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ پاک سے جو بھی مانگو کہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ ذو الحجہ کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، آپ کے لیے خوشحالیاں لا رہا ہے، آپ کے لیے رحمتیں لا رہا ہے، آپ کے لیے برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ذو الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو آخر میں آپ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی، یہ طاقتور ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا، اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی، اور عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یکسوئی اور مکمل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ عزیز بھائی اور پیاری بہنوں، یہ وظیفہ صرف اور صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی عمل ہے جو یقین، اخلاص اور دعا سے جڑا ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے بہتر اور روحانی نسخہ شاید ہی کوئی ہو۔ عید پر آسمانوں پر فیصلے ہو رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرب کا وقت قریب ہو، اور اس وقت سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی تقدیر کا خط خود پیش کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ کر ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔